الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔ غالیوں کے متعلق ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی روایات معتبر آپ کی خدمت میں ذکر کی جا رہی تھیں۔ آج ہم جس حدیث کو پڑھ رہے ہیں وہ حدیث نمبر ہماری ترتیب کے مطابق 19 نمبر حدیث بنتی ہے۔ معرفت و رجال اختیار الرجال میں اس حدیث کو نقل کیا گیا ہے۔ یہ حدیث اس کتاب کی ترتیب کے مطابق 561 نمبر حدیث ہے، جس میں ایک واقعہ نقل ہوا ہے جس کو عبداللہ بن شریک نے نقل کیا ہے کہ عبداللہ بن شریک اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ شریک کہتے ہیں قال بین علی عند امرأۃ من عنزہ، کہ امام علی علیہ السلام ایک خاتون ہیں وہی ام عمر، کہ جسے ام عمر بھی کہا جاتا ہے، قبیلہ عنزہ سے تعلق رکھتی تھیں، کہ اس قبیلے کے درمیان میں موجود تھے۔ اذا اتاہ قنبر، کہ امام علی علیہ السلام اس جگہ گئے ہوں گے، اس خاتون سے کوئی اس کا جو مسئلہ یا مشکل تھی اس کے متعلق گفتگو فرما رہے ہوں گے۔ اذ اتاہ قنبر وہاں پہ بھاگا آیا، فقال، اور کہا ان 10 نفر بالباب، کہ 10 بندے دروازے کی پر موجود ہیں، یزعمون انک ربہم، وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ آپ ان کے رب ہیں۔ قال ادخلہم، کہ قنبر کو کہا کہ بھیجو میرے پاس لے آؤ، یعنی امام علی علیہ السلام کے پاس ایک خاتون آئی ہوئی تھی، عنزہ شاید قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، انہیں عمر کہا جاتا تھا، تو بھاگا کیونکہ دربان تھے، جناب قنبر امام علی علیہ السلام کے دربان تھے، تو کہا کہ دروازے پہ 10 افراد آئے ہیں اور یہ گمان کرتے ہیں کہ آپ ان کے رب ہیں، تو امام نے کہا کہ انہیں میرے سامنے لے آؤ۔ فدخلوا علیہ، وہ آگے امام علیہ السلام کی خدمت میں، فقال ما تقولون، امام علی علیہ السلام نے فرمایا تم کیا بول رہے ہو؟ فقالوا، انہوں نے کہا انک ربنا، آپ ہمارے رب ہیں، وانت الذی خلقتنا، آپ نے ہمیں خلق کیا ہے، وانت الذی ترزقنا، اور آپ ہیں جو ہمیں رزق دیتے ہیں۔ فقال لهم ویلکم لا تفعلوا، امام علی علیہ السلام نے کہا کہ ہلاکت ہو تمہارے لیے، برا ہو تمہارا، کیا باتیں کر رہے ہو، ایسا مت کہو، انما انا مخلوق مثلکم، میں تمہاری طرح اللہ کی مخلوق ہوں۔ فابوا ان یقلعوا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس طرح کے اپنے عقیدے اور نظریے سے روگردان یا پھر نہیں سکتے۔ فقال لهم، امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں کہا ویلکم ربی و ربکم اللہ ویلکم توبوا وارجعوا، کہ تمہارے لیے برا ہو، ہلاکت ہو، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اللہ میرا اور تمہارا رب ہے، شیعہ کا رب اللہ ہے، اہل بیت علیہ السلام کے پیروں کا رب اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ سے محبت کرنی چاہیے، اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، اللہ کو خالق مالک رازق اپنا مدبر ماننا چاہیے۔ لہذا امام نے ان کو بھی سمجھایا کہ تمہارا بھی رب اور میرا بھی رب وہ اللہ ہے، تمہارا برا ہو توبو، توبہ کرو، ورجعو، اور اپنے ان فاسد مشرکانہ اور فساد والے نظریات سے فوراً پلٹ کے واپس آ جاؤ۔ فقالوا لا نرجع عن مقالتنا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اپنے اس نظریے سے نہیں ہٹیں گے۔ انت ربنا ترزقنا وانت خلقتنا، کہ ہم یہی کہتے رہیں گے کہ آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمیں رزق دیتے ہیں اور آپ ہی نے ہمیں خلق کیا تھا۔ فقال، امام علی علیہ السلام نے فرمایا یا قنبر، اے قنبر، آتنی بالفعل، میری چیزیں لے آؤ، فعلہ یعنی کوئی کھودنے کی چیز ہے جسے گڑھے کھودے کہ جاتے ہیں، وہ آلہ میرے پاس لے آؤ۔ فخرج قنبر فوراً نکلے، فاتاہ بعشرة رجال مع الزبل، کہ وہ فوراً لے آئے اور پکڑ کے بندوں کو بھی لے آئے، ان 10 بندوں کے سامنے چیزوں کے لیے، والمرور ہے، کہ زبل جو ہے یہ ایک گڑھے ٹائپ چیز کو ایک برتن ٹائپ کو کہتے ہیں جس سے مٹی اٹھا کے باہر پھینکی جاتی ہے، کہ قنبر بعشرۃ 10 مردوں کے ساتھ آئے، مع الزبل، کہ ان کے پاس زبل بھی تھا، مرور کہتے ہیں جس سے زمین کو کھودا جاتا ہے۔ فامرهم ان یحفروا لهم فی الارض، تو امام علی علیہ السلام نے ان بندوں کو حکم دیا کہ ان دونوں آلات کو اٹھاؤ اور مٹی کھودو، گڑھا کھودو۔ انہوں نے گڑھا کھودنا شروع کیا۔ فلما حفروا خد امرنا بالحطب والنار، تو جب وہ گڑھا کھد گیا اور گڑھا کاملاً کھود دیا گیا، یعنی شق
کاملاً کر دیا گیا اور بڑا گڑھا کھود دیا گیا، تو ہمیں امام علی علیہ السلام نے حکم دیا کہ لکڑیوں سے اور آگ سے اس گڑھے کو بھر دو۔ فطرح فیہ، تو اس پورے گڑھے میں لکڑیاں ڈال دی گئیں، حتی صار نارا تتوقد، اور ایک جلاتی ہوئی اور آوازیں دیتی ہوئی وہاں پہ آواز بھر گئی، یعنی آگ جو ہے وہ بھر گئی جو آوازیں دے رہی تھی۔ قال لہم، امام علی علیہ السلام نے پھر انہیں موقع دیا اور کہا ویلکم توبوا وارجعوا، توبہ کرو اور واپس پلٹ جاؤ۔ فابوا، انہوں نے انکار کر دیا۔ وقالوا، تو لا نرجع، اور واضح طور پہ کہا، امام علی علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ غالی ہوتا ہی ایسا ہے، امام علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ رب کہے گا، ان کی بات نہیں مانے گا، نعوذ باللہ ان کو رازق مانے گا لیکن ان کی بات نہیں مانے گا، یعنی غالی نے عمل نہیں کرنا امام علی علیہ السلام نے جو کہنا ہے، جو حکم دینا ہے، جو امام چاہتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرنا، اپنے شیطانی منحرف گمراہ کن نظریات کے اوپر اس نے ڈٹ کے رہنا۔ یہ اندر سے حقیقت میں اپنے نفس کے پجاری ہوتے ہیں، نہ کہ امام علی علیہ السلام کے یہ مطیع ہیں یا ان کو مانتے ہیں، یہ اپنے نفس کو حقیقت میں مانتے ہیں، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کی نظر میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نعوذ باللہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس لیے ان کی بات نہیں مانی، کہا لا نرجع، کہ ہم اس نظریے سے نہیں ہٹیں گے۔ فقذف علی بعضهم، پھر امام نے پکڑا اور بعض کو اس گڑھے کے اندر ڈال دیا اور انہیں آگ میں جلا دیا۔ ثم قذف بقیتهم فی النار، اور اس کے بعد جو بقیہ بچے تھے انہیں بھی کہا، اور انہوں نے بھی توبہ نہیں کی، انہیں بھی آگ میں پکڑ کے جلا دیا۔ ثم قال علی، پھر امام علی علیہ السلام نے یہ شعر پڑھا، انی اذا بصرت شیئا منکرا، کہ جب میں کسی انتہائی بری چیز کو دیکھتا ہوں، اوقدت ناری، تو پھر میں اپنی آگ جلاتا ہوں، ودعوت قمبرا، اور پھر قمبر کو میں آواز دیتا ہوں کہ وہ حکم کی تعمیل کرے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔